الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان کی آیت مبارکہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اے لوگو اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے. یعنی اتباع ہم نبی علیہ السلام کی کریں گے اور اس کے بدلے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. چنانچہ مومن کو اپنے ہر کام میں نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا چاہیے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو مقتدی پر لازم ہوتا ہے کہ ہر کام امام کے مطابق کرے. امام رکوع میں ہو تو مقتدی بھی رکوع میں، امام سجدے میں ہو تو مقتدی میں سجدے میں. اگر مقتدی امام کے خلاف ورزی کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ہماری پوری زندگی کے امام ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ہمیں زندگی کے ہر کام میں ان کی ہی پیروی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. جو کام انہوں نے کیا اور جیسے کیا اس کو ویسے ہی کرنا ہے. کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، چلنے میں، ہر کام ہم سنت کے مطابق کرنا ہے. سنت عادت کو کہتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی اور جس کام کو نبی علیہ السلام نے جس طرح سے کیا اس کام کو اس طرح سے کرنا وہ ہمارے لیے باعث نجات ہے، باعث سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب بننے کا ذریعہ ہے. اس لیے مدرسے کے طالب علم ہر کام کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ آسان کام ہے، ترتیب بنانے والی بات ہے. اپنی زندگی کی ترتیب بھی ایسی بنائیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز سنت کے مطابق ہو. ہر کام کرتے ہوئے ذہن میں یہ رہے اس عمل میں سنت کیا ہے، میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر کسی ماں کو کہیں کہ ہم آپ کے بچے کی تصویر آگ میں ڈالتے ہیں تو ماں راضی نہیں ہوتی کہ میرے بچے کی تصویر کیوں آگ میں ڈال رہے ہو. جو ماں اپنے بچے کی تصویر آگ میں ڈالنے پہ راضی نہیں ہوتی تو نبی علیہ السلام قیامت کے دن اپنے محبوب وسلم کی تصویر کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ جس کی شکل صورت دیکھنا ہر چیز سنت کے مطابق ہوگی، وہ تو تصویر ہے گویا نبی السلام کی، مجسم تصویر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. حضور فرماتے تھے جب میں چھوٹا بچہ تھا تو مدرسے جایا کرتا تھا. ایک گلی میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اور جب بھی مجھے دیکھتی خوش ہو جاتی، مجھے بلاتی، مجھے گھر بٹھاتی، مجھے پیار کرتی، کھانے کو چیزیں دیتی، اور جب رخصت کرنے لگتی تو کہتی بیٹا پھر دوبارہ پھر آنا میرے پاس. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بڑھیا مجھ سے کیوں اتنا پیار کرتی ہے. ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بڑی اماں آپ مجھ سے کیوں اتنا پیار کرتی ہیں؟ اس نے کہا بھائی میں کیا بتاؤں،
میرا ایک بیٹا تھا جو بالکل تیرا ہم شکل تھا، اب تم جب میرے سامنے سے گزرتے ہو مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں بٹھاؤں، کھلاؤں، پیار کروں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ میں اپنے اس بیٹے سے پیار کر رہی ہوں جو فوت ہو چکا تھا۔ تو اگر ماں کو بیٹے سے پیار ہے تو اس کا ہم شکل لڑکا بھی اسے اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے پیار ہے تو نبی اسلام سے کوئی اگر ہم شکل بنے گا تو اللہ کو پیارا لگے گا نا۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ذہن میں یوں رکھیں کہ جیسے عورت دلہن بنتی ہے نا تو وہ زیورات پہنتی ہے، اور اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جس عضو میں زیور پہن لوں گی وہ عضو زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ انگوٹھیاں پہن لوں گی تو انگلیاں خوبصورت، اگر چوڑیاں پہن لوں گی تو کلائی خوبصورت، اگر کانوں میں بالیاں پہن لی گئی تو کان خوبصورت، اگر گلے میں لاکٹ پہن لیا تو میرا گلا خوبصورت۔ اس کو لگتا ہے کہ جو عضو میرا زیور پہن لے گا وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ آنکھ میں سرما ڈال لوں گی تو آنکھیں خوبصورت، ہونٹوں پہ سرخی لگا لوں گی تو ہونٹ خوبصورت۔ بالکل اسی طرح ہے کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کو سنت کے مطابق بنا لے گا اس کی آنکھیں اللہ کی نظر میں خوبصورت بن جائیں گی۔ جو سچ بولنا شروع کر دے گا گویا اس کے ہونٹ اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو گئے۔ جس کے چہرے پہ سنت سج جائے گی اس کا چہرہ اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو جائے گا، کہ محبوب کی یاد آتی ہے نا اس کو دیکھ کے۔ اس لیے ہر سنت کو محبت کے ساتھ اپنانے کی کوشش کریں۔ صرف کتاب میں پڑھنا نہیں ہوتا، کتاب میں پڑھ کے اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں آزمانا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ سنت پر عمل کرتا ہے اللہ اس کے فرائض کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس پہ بندے کو ثواب بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام ہر کام نبی اسلام کی سنت کے مطابق کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی تھے، جب فارس فتح ہوا، ایران فارس فتح ہوا تو یہ وہاں گئے، دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اب دسترخوان سے کھانا کھاتے ہوئے ایک صحابی کے ہاتھ سے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے بوٹی جو تھی نا وہ نیچے گر گئی۔ سخت بوٹی ہو نا تو کئی مرتبہ بندہ اٹھاتا ہے، منہ میں ڈالتا بھی ہے تو بوٹی گر جاتی ہے۔ تو جب دسترخوان پہ گر گئی تو انہوں نے بوٹی اٹھائی اور اس کو پھر کھا لیا۔ دسترخوان پہ تو چیز صاف پاک ہوتی ہے۔ اب وہاں پر بڑے بڑے امراء بیٹھے ہوئے تھے اور ان امراء کے نزدیک اس طرح گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھانا یا بوٹی اٹھا کے کھانا عیب والی بات تھی، کیونکہ وہ متکبر لوگ تھے، بادشاہ لوگ تھے۔ تو جب وہ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے قریب ایک اور صحابی تھے، انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ یہ اٹھا کے کھا رہے ہیں اور یہاں کے لوگ تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اتباع۔ آپ بھی اسی طرح مدرسے سے گھر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں تو کئی چیزیں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ رسم و رواج کے مطابق کی جاتی ہیں یا یہود و نصارہ کے طریقے کی پی جاتی ہیں۔ آپ ان کاموں کو سنت کے مطابق کریں اور اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔
اور اگر کوئی کہے کہ آپ نے یہ کیا کیا تو دل میں یہی کہا کریں کہ اترک و سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں محبوب کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اگر آپ پکے ہو جائیں گے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ من رکب فیہا نجا، جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی پہ سوار نہ ہوا وہ نقصان اٹھا گیا۔ ہمارے جتنے اکابرین تھے سب کے سب ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے والے تھے، کوئی سنت چھوڑتے نہیں تھے۔ عبادات کی سنتیں، معاشرت کی لباس کی سنتیں ہیں، چلنے پھرنے کی سنت، جو چیز سنت ہے وہ اس کی تلاش میں رہیں، آپ سنت کے متلاشی بن جائیں۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جس کام میں آپ سنت کو اپنا لیں گے نا تو اجر ملے گا اور شیطان بھاگے گا، آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نبی اسلام کے طریقوں کے اندر حفاظت ہے، اور شروع میں ایک دفعہ عادت بنانی پڑتی ہے، بس عادت بنا لیں پھر اس کے مطابق زندگی گزرتی جائے گی۔ مشکل کام بھی نہیں ہے، کھانا تو کھانا ہی ہے، انسان چاہے تو کھڑے ہو کے بھی کھا سکتا ہے، بیٹھ کے بھی کھا سکتا ہے، لیکن اگر دسترخوان بچھا کے سنت طریقے پر بیٹھ کے کھائے تو ثواب مفت کا مل گیا۔ پانی تو پینا ہی ہے، اگر ایک گھونٹ میں پی لیں گے تو بھی پی لیں گے، لیکن اگر سنت کے مطابق 3 دفعہ میں پئیں گے تو ثواب مل جائے گا۔ تو سنت پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے اور ثواب بھی مل جاتا ہے بندے کو۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہم خرما و ہم ثواب، کھجور بھی کھاؤ اور ثواب بھی پاؤ، تو فائدہ بھی ہمارا ہے اور ثواب بھی ہمیں مل رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام کے اندر رہنمائی فرمائی ہے، حتیٰ کہ تھوک کیسے پھینکنی ہے یہ بھی حدیث میں بتایا گیا کہ اپنے دائیں طرف میں پھینکو، قبلے کی طرف میں پھینکو۔ تھوک پھینکنا کتنا چھوٹا سا کام ہے، جو شریعت اتنی کامل ہے کہ تھوک پھینکنا بھی بندے کو سکھا رہی ہے، تو پھر بڑی باتیں کتنی بڑی سکھائی ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی علیہ السلام کے ہر سنت پر عمل کرتے تھے، اور اتنی مشابہت انہوں نے پا لی تھی کہ باہر سے آنے والا بندہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں اللہ کے نبی اسلام کون ہے۔ آ کے پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد، آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب ہجرت کے موقع پہ ابو بکر صدیق لانو گئے نبی اسلام کے ساتھ، تو مدینے کے لوگوں نے شہر سے باہر نکل کے استقبال کیا۔ اب 2 حضرات آ رہے تھے، ایک ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک ابو بکر صدیق لانو تھے۔ اب مدینہ کے لوگ کوئی بچے نہیں تھے، میچور لوگ تھے، منجھے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے جب آتے ہوئے دیکھا تو اب ان کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ ان میں سے اللہ کے نبی کون ہیں۔ اور عجیب بات دیکھیں کہ انہوں نے ابو بکر صدیق لانو کو نبی سمجھ کے ان سے پہلے مصافحہ شروع کر دیا، اور ابو بکر صدیق لانو نے بھی مصافحہ کیا
تاکہ اللہ کے محبوبوں کو یہ تنگ نہ کریں۔ پھر جب مسافہ کرنے کے بعد بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد دھوپ آئی اور دھوپ نے نبی علیہ السلام کے رخساروں کا بوسہ لینا شروع کیا، تو مدینے کے لوگوں نے اس وقت دیکھا کہ یہ ایک بندہ اٹھا اور اس نے اپنی چادر دوسرے کے سر کے اوپر کر دی، سایہ کر دیا۔ تب پتہ چلا خادم کون ہے، مخدوم کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ تب پتہ چلا، اس سے پہلے پتہ نہیں چلا ان کو۔ یعنی نقل اصل سے اتنا قریب ہو گئی تھی کہ پہچان کرنا مشکل۔ کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا، ڈیٹو کاپی جس کو کہتے ہیں، فوٹو کاپی نکلتی ہے اور وہ بالکل اصل کی مانند ہوتی ہے۔ تو بندہ بھی اسی طرح ایسے بن جائے کہ نبی علیہ السلام کی بالکل فوٹو کاپی نظر آئے۔ کہ ہم اس لیے جب موت کا وقت آئے گا تو ملک الموت آ کے ہمارے اعضاء کو ٹٹولے گا۔ جو ان سنت سے سجا ہوگا اس سے خوشبو آئے گی، اور جو سنت کے خلاف ہوگا اس سے بدبو آئے گی۔ اس خوشبو اور بدبو سے ملک الموت کو پتہ چل جاتا ہے یہ فرمان بردار ہے یا نافرمان ہے۔ اگر نافرمان ہوتا ہے تو اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر فرمان بردار ہو جاتا ہے تو اس کا اکرام ہوتا ہے۔ تو بس سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہم سنت کے مطابق ڈھلے ہوئے ہوں، ہر چیز ہماری سنت کے مطابق ہو۔ یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں جدھر سے گزر جاؤں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بس مجھے دیکھتے ہی لوگ آپ کو یاد کر لیں کہ یہ تو کوئی آقا کا غلام جا رہا ہے۔ ایسی زندگی ہو جائے۔ ایسی سنت کی اتباع کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو پیارا لگتا ہے، اور جب اللہ کو پیارا لگتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور پھر انسان کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایسے آدمی کو، سنت کی اتباع کرنے والے کو، نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے کثرت کے ساتھ۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو سنت کا بہت اہتمام کرتا تھا، اس کو زندگی میں 100 دفعہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کا پختہ ارادہ ہم دل میں کر لیں، اور پھر اپنی زندگی میں اس کی برکتیں دیکھیں کتنی ہوگی۔ آج کل کے نوجوان یہود و نصارہ کے طریقے کو پسند کرتے ہیں۔
ہم سنت کو پسند کرنے والے بن جائیں. حدیث پاک ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم سے تشبہ حاصل کیا وہ اسی میں سے ہوگا. تو جو یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں ان کا انجام ان کے ساتھ ہوگا، اور جو سنت پہ چلنے والے ہوں گے ان کا انجام نبی اسلام کے اور ان کی جماعت کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے ہم سنت کا اہتمام کریں ہر کام میں، اور اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ہر کام میں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ طبیعتوں کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ سنت عمل کر کے ہی مزہ آتا ہے، طبیعت ایسی ڈھل جاتی ہے. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں. سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے تو بتائے ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں سے پہلا کام ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ بہت آسان. جب آپ نماز سے فارغ ہوں تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں. 10-15 منٹ کا مراقبہ دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے گا. آپ خود اس کو محسوس کریں گے. تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہماری عاجزی کو قبول و منظور فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ میرے مولا ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ کریم پروردگار، گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے، اللہ بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ میرے مولا، ہمارے اکابر جو سال ہر سال اس حال میں گزارتے تھے کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کچھ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، اللہ وہ بھی تو تیرے فضل و کرم سے گناہوں سے بچتے تھے، ہم بھی اسی فضل و کرم کے طلبگار ہیں، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اے کریم پروردگار، جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما۔ میرے مولا، کوئی تجھ سے دنیا مانگتا ہوگا، کوئی تجھ سے کار کوٹھی مانگتا ہوگا، ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں، اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ کریم اللہ،
گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے. اللہ اب منانا چاہتے ہیں. اللہ راضی ہو جائیے, اللہ مان جائیے, اللہ مان جائیے. کریم اللہ ناراضگی ختم فرما دیجئے. اے کریم پروردگار ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہگار, بہت سیاہکار ہیں کریم اللہ, لیکن ہمارے گناہ تیرے رحم و کرم سے تو زیادہ نہیں ہیں. رحم و کرم کا مظاہرہ فرما دیجئے, ہمارے گناہوں پہ قلم پھیر دیجئے. میرے مولا ہم اقراری مجرم ہیں, ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں, معافی کے خواستگار ہیں. اللہ معاف کر دیجئے. اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, اللہ پھر ہمیں بھی معاف کر دیجئے. اے کریم اللہ, اے رحیم پروردگار, جب تو معاف کرنے پہ آتا ہے, بنی اسرائیل کے 100 بندوں کا قاتل معاف کر دیا. اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے. ہم نے قتل مقاتلے تو نہیں کیے ہیں, کریم پروردگار معاف کر دیجئے. میرے مولا اس اندھیری رات میں ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں, کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں, تو ہمارا رب ہے, تو نے ہمیں دینا ہے. ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے. ہمیں اچھی طرح پتہ ہے جو تیرے گھر سے محروم چلا گیا اس کو کہیں سے بھی کچھ نہیں مل سکتا. اپنے در سے محروم نہ لوٹا. اللہ ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تو بخیل بھی نہیں ہے, اللہ تو غریب بھی نہیں ہے. اللہ پھر عطا فرما دیجئے. اللہ عطا فرما دیجئے. میرے مولا تو نے خود ہی تو فرمایا ہے انتم الفقراء, تم سب فقیر ہو. پھر تو نے یہ بھی فرمایا ہے الصدقات للفقراء, صدقے فقیروں کا حق ہے. اللہ جب صدقے فقیروں کا حق ہے اور ہم فقیر ہیں تو رحم و کرم کے صدقے عطا فرما دیجئے. رحم و کرم کے صدقے عطا فرما دیجئے. میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا پھر بھی بار بار تجھ سے مانگتے ہیں. میرے مولا عطا فرما دیجئے. اللہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں, بار بار توبہ کرتے ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے. اللہ تو بھی اپنے سے دور نہ کیجئے, دھتکار نہ دیجئے, ٹھکرا نہ دیجئے. کریم پروردگار اگر تو نے ٹھکرایا نفس بھٹکائے گا, شیطان ورغلائے گا, ہماری زندگیاں ضائع ہو جائے گی, شیطان ہم پر خوش ہو جائے گا. شیطان کو ہم پر خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما. اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, عطا فرما دیجئے. اپنا قرب نصیب فرما, اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما. میرے مولا دور قریب سے یہ حضرات چل کے آئے ہیں, اللہ کچھ امیدیں لے کے آئے ہیں, کچھ تمنائیں لے کے آئے ہیں. اللہ دنیا کمانے کے لیے تو نہیں آئے, تیری رضا کی تلاش میں آئے ہیں. سب کو اپنی رضا نصیب فرما. اللہ نیکی تقوی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما. کسی ایک کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو پسند آ جائیں گے. اللہ اس ایک کے ہاتھوں کی توفیل ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجئے. میرے مولا جتنے بھی حضرات کی نیک تمنائیں ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما, سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. اللہ مقروضوں کو قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام مہیا فرما. جن کے والدین اعزاء اقرباء فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. جن کے رشتوں کے مسائل ہیں اللہ ان کے مسائل کو حل فرما. میرے مولا کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے, وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے. اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے, ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے. سب کو سکون نصیب فرما. اللہ آزمائشوں سے بچا لیجئے, فتنوں سے بچا لیجئے. میرے مولا آزمائشیں تو مقربین پہ آتی ہے, آزمائشیں تو نیکوں پہ آتی ہے. اللہ ہمیں تو نیکی اپنے پلے کچھ نظر نہیں آتی, ہم سے امتحان کیوں لیا جائے. امتحانات سے بچا لیجئے, آزمائشوں سے بچا لیجئے. عافیت والی زندگی نصیب فرما. کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا. جو لوگ اس ادارے کے ساتھ مرکز کے ساتھ جس طور پہ منسلک ہیں کریم پروردگار سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.